اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ آیات میراث کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں آپ حضرات تک جو آڈیو بھیجا اس میں اجمالی آیت کا ذکر ہوا اور تفصیلی آیات میں سے پہلی آیت چل رہی تھی یوصیکم اللہ کی۔ تو اس آیت میں اولاد اور والدین کی میراث کا بیان ہے، جس میں سے اولاد والا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب آگے فرمان الہی ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کے لیے یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے میت کے ترکہ سے اگر اس کے اولاد ہو۔ لِأَبَوَيْهِ کے بعد لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یہ بدل ہے، اور بدل اس لیے لایا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ سدس ہی میں دونوں لوگ شریک ہوں گے، بلکہ فرمایا گیا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ابوین میں سے والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس اور چھٹا حصہ ہے۔ سدس کا مطلب 1/6، 6 حصوں میں ایک حصہ۔ تو ابوین کے لیے یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے میت کے ترکہ سے، ان کان لہ ولد، کس صورت میں؟ اگر میت کے اولاد ہو یعنی بیٹا یا بیٹی ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اگر میت کے اولاد ہو، یاد رہے کہ ولد یہ بیٹا بیٹی دونوں کو شامل ہے، اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ولد سے ولد الابن اور اب سے جد لاحق ہے۔ تو اجماعاً ولد یعنی کہ بیٹا یا بیٹی نہ ہونے کی صورت میں اگر پوتا پوتی ہیں تو ان کے لیے بھی ولد والا حکم ہے، اور یوں ہی اب اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں جد کے لیے وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔ تو یہاں فرمائے گا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر میت کے اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں یعنی وہ باحیات ہوں اور وہ میراث میں حصہ پا رہے ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے۔ یہاں پر باپ کے لیے فرمایا گیا کہ باپ وارث ہو رہا ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے والدین وارث ہو رہے ہیں یعنی ماں باپ دونوں، تو کس کو کیا ملے گا؟ فرمائے گا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو فرض اور حصہ متعین حصہ صرف یہاں ماں کا بیان کیا جا رہا ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے ثلث ہے، تو ماں کو تہائی مال مل جائے گا، اور باپ کے لیے مقرر حصہ نہیں بیان فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو بچے گا وہ باپ کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر میت کے بھائی بہن ہو تو میت کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہاں پر یاد رہے کہ جمع جو ہے وہ ما فوق الواحد کے لیے ہے، لہذا اگر 2 بھائی یا 2 بھائی بہن یا 2 بہنیں کسی بھی طرح کے میت کے موجود ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو فقط سدس ملے گا، چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے سدس ہے،
من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جس کی میت وصیت کرے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ من بعد کا تعلق یوصیکم اللہ فی اولادکم سے ہے کہ جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جو بھی اوپر اولاد یا والدین کے جو حصے بیان کیے گئے، جو میراث بیان کی گئی، یہ میراث کب ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ تو مذکورہ لوگوں کا وارث ہونا یہ اس وصیت کے بعد ہے جس کی میت وصیت کرے یا دین کے بعد۔ اسی سے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں، میت کے ترکہ سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں، ان حقوق میں تقسیم میراث کو دین اور وصیت کے بعد نمبر دیا جاتا ہے، کیونکہ فرمان الہی میں یہ تصریح موجود ہے کہ میراث وصیت اور دین کے بعد ہے۔ آگے ایک بڑی پیاری بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ میراث کے سلسلے میں کس کو کتنا دینا چاہیے یہ تمہاری سمجھ پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرما دیا کہ اولاد کے لیے کیا ہے، والدین کے لیے کیا ہے، دیگر ورثہ کے لیے کیا ہے، اس کی حکمت بیان فرمائی جا رہی۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد میں سے تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب ہے، تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی گمان کرتا کہ بیٹا زیادہ نفع بخش ہوگا، اسے میراث دے دیتا، جبکہ باپ نفع بخش نکلتا، یا اس کا برعکس ہو جاتا۔ تو تمہاری سمجھ، تمہارا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس بات کا علم فقط اللہ عز و جل کو ہے، اسی لیے اس نے تمہارے لیے میراث کو مقرر فرما دیا۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ منصوب ہے مصدریت یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر فعل مقدر کا، فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيرَاثَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، بس اس نے تمہارے لیے میراث کو فرض فرما دیا، یعنی مقرر فرما دیا۔ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اب یہاں سے زوجین اور اخیافی بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا۔ یہ جو آیت کریمہ آ رہی، اس میں دو طبقے کی میراث بیان کی گئی، ایک تو زوجین کی میراث یعنی میاں بیوی کی، کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کیا ملے گا، اور ساتھ ہی اگر میت کے ماں شریک بھائی بہن ہیں تو ان کی میراث کیا ہوگی۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال کا نصف ہے، آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ عورت کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، خواہ وہ اسی شوہر سے یا کسی اور شوہر سے، اور اس نے اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو اس کے مال کا نصف ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بس اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس مال سے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے بعد، جس کی وہ وصیت کریں، یا دین اور قرض کے بعد۔ تو شوہر کے لیے دو حالتیں ہو گئیں، اگر مرنے والی کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو ربع ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے بیویوں کے لیے ربع ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بس اگر تمہاری اولاد ہو
تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا بعد اس وصیت کے جو تم کرو یا دین کے۔ تو اس میں زوجات یعنی بیویوں کی میراث کا بیان فرمایا گیا کہ ان کے لیے اولاد نہ ہو، شوہر کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ہے، اور شوہر کی اگر اولاد موجود ہے تو اس صورت میں بیویوں کے لیے ثمن ہے، 8واں حصہ ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور اگر وہ شخص جو مورث ہے، مورث یورث فعل مضارع مجہول ہے وریثہ یریثو سے، تو مورث وہ شخص ہے جس کے لوگ وارث بنے، یعنی جو مرنے والا شخص ہے جس کا مال ورثہ کو ملے گا وہ مورث کہلاتا ہے، اور جو حصہ پانے والے لوگ ہیں وہ وارث کہلاتے ہیں، اور جو مال ہے وہ مال موروث کہلاتا ہے۔ تو فرمایا گیا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد جو مورث ہے یا عورت جو مورث ہے، یعنی جس کی وفات ہوئی ہے، جس کی میراث بٹنی ہے، اگر وہ کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب ہوتا ہے اے لا والد لہ ولا ولد، یعنی نہ اس کا باپ موجود ہو اور نہ ہی اس کے اولاد موجود ہو، تو ان شرط آئی، اور اگر مورث مرد یا مورث عورت کلالہ ہو کہ نہ اس کا باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس مورث کا بھائی یا بہن ہو، تو اس کلالہ کے لیے کوئی بھائی یا بہن موجود ہے۔ ہاں، یہاں بھائی اور بہن دیکھیے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی بھائی بہن یعنی کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں، اور دوسرا باپ شریک بھائی بہن جس کو علاتی کہتے ہیں، اور صرف ماں شریک بھائی بہن اسے اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس بات پر اجماع ہے کہ اخن اور اختن سے مراد ماں شریک بھائی بہن ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت میں بھی من آیا ہے۔ ہاں، اور اس میت کا ماں شریک بھائی یا اس کی بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ ہاں، تو یہاں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بھائی ہو یا بہن، یعنی ان میں سے کوئی ایک، تو بھائی ہو تو بھی سدس ملے گا اور بہن ہو تو بھی سدس ملے گا، دونوں کو برابر ملے گا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اس صورت میں اسے سدس اور چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ بھائی بہن اس سے زیادہ ہوں، تو ماں شریک جو بھائی ہیں وہ 2 ہیں، اس سے زیادہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ، تو وہ 2 ہوں یا 2 سے بھی زیادہ ہوں، تو چاہے وہ ایک بھائی اور ایک بہن 2 ہو گئے، یا 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں، کسی بھی اعتبار سے اگر تعداد ایک سے زیادہ ہو گئی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب ثلث میں شریک ہوں گے، یعنی اب بھائی بہنوں کے لیے 2 یا چند ہونے کی صورت میں ثلث ہوگا، اور اسی ثلث کو وہ آپس میں برابر بانٹ لیں گے، سب شریک رہیں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، بعد اس وصیت کے جس کی وصیت کی جائے یا قرض کے، اس حال میں کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے۔ وصیۃ یہاں پر مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یوصیکم اللہ سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم اور حلم والا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں تفصیلی، اور تیسری آیت سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ ہے، جس میں میت کے
حقیقی بھائی بہن یا علاتی بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہے۔ اس کا آغاز یوں ہے، فرمایا گیا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ تو جواب بتا رہا ہے کہ یہ سوال کلالہ کے بارے میں ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں جواب دیتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کلالہ کے سلسلے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر انسان ہلاک ہو جائے، ان امرؤ ہلک، اگر انسان ہلاک ہو جائے یعنی اس کی وفات ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، یہاں صرف اولاد کا ذکر ہے، ہاں مراد یہ بھی ہے کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، لیس لہ ولد، اس کے اولاد نہ ہو اور نہ ہی باپ ہو، تو اب وہ شخص کیا ہے؟ کلالہ کہلاتا ہے۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، یہاں بہن سے مراد حقیقی بہن یا علاتی بہن، یعنی ماں باپ دونوں کے ماں باپ ایک ہوں یا باپ ایک ہوں ماں الگ ہو، باپ شریک بہن ہو۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے اس مال کا نصف ہے، اس مال کا آدھا ہے جو اس مرنے والے بھائی نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور بھائی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اور بہنوں کو میراث تب ملے گی جب اولاد اور والد نہ ہوں، کلالہ کی صورت ہو۔ تو بہن کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اگر ایک بہن ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے اس مال کا نصف ہے، اس مال کا آدھا ہے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور بھائی بہن کا وارث بنے گا، یعنی بہن کا انتقال ہو گیا اور بھائی موجود ہے، حقیقی بھائی یا علاتی بھائی، تو بھائی بہن کا وارث ہوگا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ ہاں مگر اس کو کتنی میراث ملے گی یہ نہیں بتایا گیا، فرض اس کا نہیں ہوا، معین حصہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عصبہ ہوگا، یعنی باقی مال کا وہ وارث بنے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس اگر بہنیں دو ہوں تو ان دونوں کے لیے ثلثین ہے اس مال سے جو بھائی چھوڑے۔ تو ایک بہن ہے تو اس کے لیے نصف ہے، اور اگر دو بہنیں ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے ثلثین ہے، 2/3 ہے اس مال سے جو بھائی نے چھوڑا۔ ہاں یہاں پر 2 کا ذکر آیا، اور 2 سے اوپر اگر ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ ہاں اور اس سے بھی استدلال کیا گیا وہاں بیٹیوں کے سلسلے میں کہ فوق اثنتین وہاں فرمایا گیا تھا، تو اثنتین کی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس سے بھی ایک استدلال کیا گیا کہ جب بہنوں کے لیے ثلثین ہے 2 کی صورت میں قرآن کی صراحت کے ساتھ، تو بیٹیوں کے لیے بدرجہ اولا ثلثین ہوگا 2 کی صورت میں۔ پس اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے ثلثین ہے اس مال سے جو بھائی چھوڑے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس اگر وہ یعنی میت کے جو ورثہ ہیں وہ ورثہ بھائی بہن دونوں ہوں، اخوتن سے بدل ہے رجالا و نساء، ایسے بھائی بہن ہیں کہ ان میں مذکر مؤنث دونوں پائے جا رہے ہیں، یعنی بھائی بہن دونوں پائے جا رہے ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ان میں سے مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے جیسا ہے، 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے۔ تو مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک بھائی اور ایک بہن چھوڑی، یا ایک بھائی اور 2 بہنیں چھوڑی، تو اس صورت میں بھائی اور بہن کے درمیان میراث للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر تقسیم ہوگی کہ بھائی کو بہن کا دونا ملے گا، اور اگر وہ وارث بھائی بہن دونوں ہوں تو ان میں سے مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا،
اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ. ان تضلوا یہ اصل میں ہے لئلا تضلوا، یعنی ان سے پہلے لام کہ مقدر ہے جو متعلق ہوگا یبینو فعل سے، اور تضلوا سے پہلے لائے نفی مقدر ہے. لئلا تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ میراث کا پورا ذکر سورہ نساء میں فرمایا گیا. تو عورتوں پر جو مظالم ہو رہے تھے، اسلام نے ان مظالم کا سد باب کیا، اور عورتوں کو جس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا گیا تھا، اسلام نے انہیں ذلت و رسوائی اور پستی سے نکال کر یہ بلندی عطا کی کہ ان کے نام سے قرآن میں سورت نازل فرما دی گئی. تو یہ آیات آپ حضرات ترجمے کے ساتھ ملا لیں اور یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں گے تو اس سے علم میراث پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی ہو جائے گی.